السلام علیکم ویورس، آج ہمارا پروگرام ہے تاریخ کے حوالے سے۔ سندھ کی تاریخ میں کلوڑا خاندان نے سندھ پر تقریباً 83 سال حکومت کی ہے۔ 1701 سے لے کر 1783 تک سندھ پہ کلوڑوں کی حکمرانی رہی ہے۔ کلوڑا خاندان کا شجرہ نسب بغداد کے عباسی خلیفے سے ملتا ہے برد صاحب۔ ہاں، عباسی خلیفے سے ملتا ہے، کیونکہ کلوڑے جو ہیں وہ عباسی ہیں، پہلے عباسی کہلاتے تھے۔ آپ نے ابھی بھی سندھ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ کلوڑے جو عباسی کہلاتے ہیں، کچھ جو ہے عباسی کلوڑے ہوتے ہیں، تو ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ عباسی خاندان سے ملتا ہے۔ تو کیا وجہ سر مجھے اور میرے ناظرین کو یہ تھوڑا بتائیں گے کہ وہ جو سندھ میں ایک ماشاءاللہ بڑی ریسپیکٹیبل کاسٹ ہے کلوڑا، اور وہ کلوڑا بھی کہلاتے ہیں اور عباسی بھی کہلاتے ہیں، تو یہ دو نام اس کلوڑا اور عباسی کا کیسے مطلب پڑا؟ اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو، ویورز کو کیا بتانا پسند کریں؟ سر، کلوڑا جو دور ہے وہ عباسی خاندان جو ہے بنو امیہ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے عباسیوں نے ان سے حکومت چھینی تھی۔ بغداد میں حکومت قائم کی تھی، اور بنو عباس جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سلسلہ نسب سے چلتا ہے۔ اچھا، تو مطلب گویا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عباس جو ہے وہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جو چاچا حضرت عباس تھے، ان کے نام سے ان کی یہ جو کاسٹ ہے یہ عباسی ان کے اچھا، تو دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ بنو امیہ کی جب حکومت تھی سیریا میں، یا ان کا جو ہے دمشق جو کیپٹل تھا، تو اس کے بعد ان سے ٹیک اوور کیا حضرت عباس کے خاندان نے، اور ان کا جو خلیفیٹ جس کو عباسی خلفاء کا بڑا دور بھی کہتے ہیں، تو اس سے حسب شجر ان سے ملتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اور روایت یہ بھی بتاتی ہے، بالکل تاریخی طور پر یہ ہے، یہ اتھینٹک بات ہے۔ اچھا، بالکل۔ تو پھر ان کا یہاں سندھ میں کلوڑا اور عباسی ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بڑی کاسٹ ہے، مطلب اگر آپ ناردرن ایریاز جائیں یا ایون پنجاب میں جائیں تو وہاں پہ بھی عباسی ہیں، وہ زیادہ تر عباسی کہلاتے ہیں، جب سندھ کی جو ہے میں عباسی اور کلوڑا دونوں ذات کہلاتے ہیں، وہ عباسی پھر کلوڑا کہلوائے۔ تو ہم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے، تو آپ نے یہ بتایا کہ ایک عباسی خاندان کا فرد تھا جو کافی رجسٹ بھی کی اور وہ کافی نوٹیبل اور تھا، اس کا نام کلوڑو خان تھا۔ کلوڑو خان تھا، اور اس کے شجر یا اس کے نام سے وہ ڈرائیو ہوا، اور وہ کلوڑا۔ تو آج بھی کلوڑا اور عباسی ایکچولی وہ عباسی ہیں، بیکاز وہ کلوڑا خان جو تھا ان کا ایک بڑا بھی تھا، بزرگ بھی تھا، اور وہ کچھ عرصہ حکمران بھی رہا تھا کچھ ایریاز میں، اس کے نام سے ان کی ذات جو ہے وہ منسوبی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، تو سر، کلوڑا خاندان کا شجرہ نسب بغداد کے عباسی خلفاء سے ملتا ہے۔ مغلیہ دور حکومت میں سندھ میں عباسی خلافت قائم کرنے کی تحریک میاں آدم شاہ کلوڑ نے شروع کی، جس میں ان کے مرشد محمد جون پوری نے ان کی مدد اور رہنمائی کی۔ اچھا وزیر صاحب، تھوڑا سا میں روکوں گا، اگر آپ مہربانی کریں، ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ عباسی جو خلفاء کی جو بغداد جب اس وقت کیپیٹل تھا یا سلطن کا وہ تھا، جس طرح آج ہم کہتے ہیں گادی کا تھا، جہاں پہ بھی مسلم رول ہوتا تھا تو وہیں سے ہوتا تھا، تو ان کی عباسی خلفاء کی حکومت کب ختم ہوئی؟ یہ تقریباً سر کوئی 1250 کا جو دور ہے، اور وہ منگولوں نے ختم کیا۔
اچھا منگولوں ان کے جو فیملی ہے جو منگول ایک رول رہا ہے بڑا وہ ظلم خطرناک دور رہا ہے سر. اور اس میں زمانے میں جب منگولز نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت تاریخ میں یہ ہے کہ بڑا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور بغداد کی گلیوں میں خون بہہ رہا تھا. پورا بغداد جلا دیا گیا اور اس وقت بغداد جو ہے علم و ادب کا بہت گہوارہ تھا اور بغداد میں کئی لائبریریاں تھیں جن کو جلایا گیا تھا. منگولوں کا بڑا خطرناک دور رہا ہے. تو اچھا وہ میں نے ہسٹری میں پڑھا تھا, اگر آپ میں کہیں غلطی کروں تو مجھے درست کر دیجئے گا. ہسٹری میں جو میں نے پڑھا اور جو مجھے یاد آ رہا ہے تو وہ یہ تھا کہ اس وقت بھی اپنوں نے کچھ منگولوں سے مل کے اور سازش کی تھی جس کے بعد جو ہے نا یہ سازشیں بڈل صاحب سازشیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب اپنے غداری کرتے ہیں. گھر سے لگتی ہے آگ, تو ظاہر ہے جب اپنے غداری کریں گے تو ان کو راستے بھی بتائیں گے, ان کو نقشے بھی فراہم کریں گے, ان سے جو ہے وہ اپنی ذاتی دشمنی میں لالچ میں گرید میں. وہ ایک ان کا ایک منسٹر تھا یا عمرہ میں سے تھا جو چوری چھپے جو ہے نا وہ منگولوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا. اور ہسٹری میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پھر اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا, اس پورے خاندان کا قتل کر دیا. جو وہ کہتے ہیں نا جو فاتح ہوتا ہے وہ غداروں سے کیا سلوک کرتا ہے کہ بھائی جب تم اپنوں کے نہیں رہے تو ہمارے کیا رہو. اس لیے ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو گویا میں یہ جو آپ نے ابھی ہمیں بتایا, اگر میں درست سمجھا ہوں تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ عباسی یا جو کلہوڑا ان کا شجر ملتا ہے بغداد کے عباسی کیلیفیٹ سے, اور عباسی کیلیفیٹ کا جو شجر ملتا ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, اور وہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے جنہوں نے بعد میں ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا تھا. ماشاءاللہ. جی اپنا. تو سر میاں آدم شاہ کلہوڑوں کو اس کی پاداش میں مغلیہ دور حکومت میں گرفتار کیا گیا اور ان کو ملتان کے قلعے میں سزائے موت سنا کر تختہ دار پر چڑھا دیا گیا. ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو سکھر شہر میں ایک اونچے مقام پہ دفن کیا گیا جو آدم شاہ کی ٹکری کے نام سے مشہور ہے. آج بھی آدم شاہ کی ٹکری ہے, میں نے وہ دیکھی ہے, وزٹ کیا ہے سکھر میں. وہ اس آدم خان کلہوڑوں کی وجہ سے آدم شاہ کی. تو یہ جو اس ٹکری کا نام سکھر میں اس کا پڑا وہ آدم شاہ کلہوڑوں کے. جی. تو شاہ بھی ان کو تخلص عزت کے طور پہ کہتے تھے. بالکل آدم شاہ کی ٹکری. تو سر میاں آدم شاہ کے بعد مذکورہ تحریک کو ان کے دو بیٹوں میاں الیاس اور میاں شاہ المحمد نے جاری رکھا. تاریخ میں اس تحریک کو میاں وال تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میاں وال تحریک بہت مشہور تحریک ہے. میاں الیاس کی طبعی موت اور میاں شاہ المحمد کو مغل سلطنت کے حامیوں نے شہید کر دیا. میاں الیاس کے بڑے فرزند میاں نصیر محمد نے اپنے اجداد کی تحریک کو جاری رکھا. انہیں بھی گرفتار کر کے دہلی کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا. ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی مگر سزا پر عمل درآمد کے لیے دہلی سے گوالیار تک سفر کے دوران وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور دادو کے علاقے خیپور ناتھن شاہ سے آگے خانپور سے چند میل کی دوری پر رہائش پذیر ہوئے. انہوں نے یہاں سے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور ان کی یہ تحریک دن بدن تقویت پکڑ دی گئی مگر وہ اپنی زندگی میں کلہوڑا عباسیوں کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان کے بڑے بیٹے میاں محمد دین نے تحریک کی کمان سنبھال لی. مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے پوتے شہزادہ معیز الدین جو ملتان کا گورنر تھا, اس نے انہیں دھوکے سے ملتان بلوا کر سیون کے قلعے میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. میاں دین محمد کے چھوٹے بھائی اور میاں نصیر کے منجھلے بیٹے میاں یار محمد نے
میاں دین محمد کی شہادت کے بعد بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے خاندان کو کلات کے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر کے مغل سلطنت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ جہاد شروع کر دی، جدوجہد شروع کر دی۔ بالکل، انہوں نے بادشاہ کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ بار بار کی ہزیمت سے تنگ آ کر مغل بادشاہ نے ان کی حکومت کو اس شرط پہ تسلیم کیا کہ سندھ میں وہ ان کے باج گزار ہوں گے۔ اچھا جی، تھوڑا سا میں اس میں یہ عرض کروں تو یہ جو کلہوڑا کہ آپ دوسرے تیسرے یہاں پہ جنریشن کی آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جی سر، اس کا مطلب ہے ریزسٹنس کسی نے چھوڑی نہیں ہے؟ نہیں بس۔ تو یہ جو کلہوڑا ایز اے مطلب ان کا بات کریں یا جو کمیونٹی یا جو تو یہ مطلب ریزسٹ کرتے آئے ہیں اور اپنوں کے ساتھ یا اور بھی کمیونٹی کے ساتھ یہ وہاں پہ جا کے کلات میں سے جی سر، میاں تحریک بہت تاریخ میں، ہماری جو بر صغیر کی تاریخ میں میاں تحریک کا بہت بڑا نام ہے اور یہ اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ اس طرح سندھ میں کلہوڑا عباسی حکومت کا باقاعدہ آغاز میاں یار محمد کلہوڑوں سے ہوا۔ فرسٹ جو ان کا حکمران سندھ میں قائم ہوا وہ میاں یار محمد کلہوڑ، جس کو یہ مطلب پوری وہ نصیب ہوئی جو ان کے بڑوں نے ایک تحریک چلائی تھی تو آخر میں آ کے سکسیس جو ملی میاں یار محمد کلہوڑ سے۔ ٹھیک، اور یار محمد کلہوڑوں نے 18 سال تک حکومت کی۔ اچھا، یعنی وہ 1131 ہجری میں کو وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے میاں نور محمد کلہوڑوں تخت نشین ہوئے۔ جو دوسرے جو حکمران تھے وہ کلہوڑا جو ڈائناسٹی کے دوسرے حکمران میاں نور محمد کلہوڑ، جنہوں نے 35 سال سندھ پہ حکومت کی۔ بڑا عرصہ ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ 18 سال انہوں نے کی میاں یار محمد نے، اور پھر اس کے بیٹے میاں نور محمد نے 35 سال۔ ان کے دور حکومت میں مغل سلطنت کافی کمزور حالت میں تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر نادر شاہ درانی اور اس کے بعد افغان حکمران احمد شاہ ابدالی نے سندھ پر اپنی حاکمیت مسلط کر دی۔ اور کلہوڑا حکمرانوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر کے ان سے خراج وصول کرنا شروع کیا۔ یعنی اب وہ دیکھیں نا، افغانستان والے شروع سے ہم سے خراج لیتے ہیں۔ مطلب افغانستان والے ہمیشہ جو ہے جس طرح آج بھی ہم سن رہے ہیں پاکستان میں جنرلی، تو ہمارے لیے نا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہمارے لیے آسانی زندگی میں پیدا کی ہو، لیکن ہمیشہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف ہی ہوئی ہے، تو انہوں نے خراج وصول کرنا شروع کیا۔ مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں انہوں نے فوج کشی کی دھمکی دی۔ میاں نور محمد کلہوڑ کے 7 بیٹے تھے۔ نور محمد کلہوڑ کے وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے میاں مراد یاب کلہوڑ حکمران بنے۔ ان کا دور حکومت 3 سال پر محیط رہا۔ افغان حکومت کی جانب سے بیجا مطالبات اور خراج طلب کیے جانے کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے حکومت سے دستبردار ہو کر مسقط کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اچھا، مسقط۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب لانچوں کے ذریعے مسقط روانہ کر دیا، مگر مخبری ہونے کے باعث عمرہ کے طاقتور طبقے نے جو بادشاہ کا کردار ادا کرتا تھا انہیں گرفتار کر کے حکومت سے معزول کر دیا۔ یعنی غدار تو ہر دور میں رہے ہیں، اپنے ہی غداری کرتے ہیں۔ ان کا دور حکومت 3 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی میاں غلام شاہ کلہوڑوں کو ان کی جگہ تخت پر بٹھایا گیا۔ اب آیا ہے میاں غلام شاہ کلہوڑوں، جس کے بارے میں ہمارا آج کا پروگرام ہم نے تاریخ میں خداباد بھی کلہوڑا دور کا کوئی کیپٹل رہا ہے؟ بالکل، میں آگے چل کے اس پر وضاحت کروں گا۔ اس دور میں سندھ پر حکمرانی کے لیے افغان دربار سے سند لینا پڑتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ کی حکمرانی کلہوڑوں حکمران کر رہا تھا، کلہوڑوں خاندان کر رہا تھا، لیکن اس پر حکمرانی کے لیے افغان دربار سے سند لینا پڑتی تھی۔ اور بات گزار میاں غلام شاہ
عمرا اور عوام کی حمایت کی وجہ سے حکمران بنے تھے، لیکن افغان دربار سے انہیں سند حکمرانی نہیں ملی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں عطر خان نے افغان دربار سے اپنے نام سے سند حاصل کر لی۔ اچھا، تو اب اس نے کہا کہ میں غلام شاہ کو نہیں مل رہی ہے سند افغانوں سے، تو خود جا کے ان کے پاس عطر خان پہنچ گیا اور انہوں نے وہاں سے وہی روایتی جس طرح آپ جی کہتے ہیں، اور افغانوں کی حمایت سے سندھ میں اقتدار سنبھالنے آ گئے۔ اچھا سر، میاں عطر خان بھی میاں غلام شاہ کلوڑوں کے بھائی تھے۔ اچھا، تو میاں غلام شاہ کو حکومت سنبھالے ہوئے ابھی 2 ماہ 10 دن ہی ہوئے تھے کہ ان کے بھائی میاں عطر خان افغان فوج کے ساتھ سندھ میں وارد ہوئے، یعنی افغان فوج کو وہ خود لے کے آئے، جیسے دو چنے سر کی کہانی سنتے ہیں تو چنے سر جا کے علاؤدین کو ساتھ لے آیا، تو یہ سندھ میں یہ شاید روایت ہی رہی ہے، یہ پوری ہر جگہ پہ یہ روایت رہی ہے۔ بالکل سر۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میاں غلام شاہ کے حامی بھی ساتھ چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے انہیں حکومت چھوڑنا پڑی۔ میاں غلام شاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 8 نومبر 1757 کو بہاولپور پہنچے، جہاں امیر بہاولپور مبارک خان عباسی نے ان کے ساتھ ہر طرح کا تو یہ جب بہاولپور کا جو ہم نور محل وہاں دیکھتے ہیں تو یہ بھی مطلب اسی ہی فیملی سے تھے، عباسی خاندان سے۔ عباسی خاندان، تو یہ پنجاب میں بھی کافی بڑا انفلوئنس ہے اس عباسی خاندان کو، اور ابھی بہت زیادہ جو بہاولپور میں تو سر ان کی ریاست رہی ہے۔ ریاست میں وزٹ کر کے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ پکچرز بھی ہیں، میں فرحان کہے گا تو میں ان سے شیئر کروں۔ یقیناً میاں غلام شاہ کی دور حکومت کا پہلا دور انتہائی مختصر رہا۔ 7 جولائی 1758 میں میاں غلام شاہ کلوڑوں نے بہاولپور کے حکمران کی مدد سے اپنا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے دونوں بھائیوں میاں مرادیاب خان اور میاں عطر خان کو شکست دے کر سندھ کے 1/3 حصے پر اپنا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بھائی کلات کی جانب فرار ہوئے، مگر انہیں خان آف کلات نے گرفتار کر لیا، اچھا، جنہیں افغان حکومت کے دباؤ پر آزاد کر دیا گیا۔ عطر خان اور مرادیاب خان افغان حکومت کی مدد سے سندھ پر دوبارہ حملے آور ہوئے۔ جنگ میں شکست کے آثار دے کر میاں عطر خان نے اپنے بھائی میاں غلام شاہ کو صلح کا پیغام بھیجا، جس کے تحت سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، تو سر دیکھیں نا، اب اس وقت سندھ کی حکمرانی 3 حصوں میں اس وقت تقسیم ہو گئی، پھر تالپوروں کے دور میں 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اپنے اپنے علاقے میں وہ حکومت کرتے تھے۔ شاہ گڑھ سے نصرپور تک کا علاقہ، جس میں ٹھٹا بھی شامل تھا، میاں غلام شاہ کو دے دیا گیا، جبکہ بقیہ حصے یہ سب نصرپور اتنا پرانا تاریخی طور پہ یہ مرکز رہا ہے۔ بالکل سر، جہاں سے دیکھیں تہذیبیں ہمیشہ پانی اور دریا کے کناروں پر آباد ہوتی ہیں، تو اس وقت دریائے سندھ نصرپور کے جو ہے نصرپور سے گزرتا تھا، آج بھی آپ وہاں آثار دریا سے ہاں میاں غلام شاہ کو دے دیا گیا۔ اچھا، جبکہ بقیہ حصے میاں مرادیاب اور میاں عطر خان کے حصے میں آئے۔ عطر خان اور اس کے دوسرے بھائی احمد یار خان عباسی کی سندھ کا مطلق حکمران بننے کی خواہش کی وجہ سے ان کی غلام شاہ سے دوبارہ چپ کلش شروع ہو گئی، اور احمد یار خان افغان حکومت کی امداد حاصل کرنے کے لیے افغانستان پہنچے۔ پھر وہ افغانوں کے بعد وہ لگا رہا اپنے کام۔ افغان حکومت نے احمد یار خان کو ایک بار پھر سند حکمرانی تفویض کر کے سندھ کا اقتدار سنبھالنے کے لیے بڑی فوج کے ساتھ سندھ بھیجا۔ میاں غلام شاہ کلوڑوں نے نواب بہاولپور کی مدد سے افغان لشکر کا اوباوڑو کے مقام پر مقابلہ کیا۔ اوباوڑو جو بارڈرنگ ایریا ہے پنجاب اور سندھ کا، جی سر، دھرکی سے آگے، اور دونوں بھائیوں کو عبرتناک شکست دی۔ افغان کمانڈر بہادر خان آلیانی میدان جنگ میں مارا گیا اور سندھ کے خطے پر میاں غلام شاہ کلوڑوں کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ افغان حکومت نے میاں غلام شاہ کلوڑوں کا سندھ پر حق حکمرانی تسلیم کرتے ہوئے سند قبولیت عطا کی۔ جب ان کے دیکھا کہ ان کے بھائی ان سے نہیں لڑ سکے، اب ان کا افغان کمانڈر بھی مارا گیا، تو آخر ان کو غلام شاہ کی حکمرانی تسلیم کرنی پڑی۔ اچھا، کہ بعد میں بھی مطلب یہ باز گزار رہے؟ بالکل بالکل۔ افغان دربار کی طرف سے انہیں حزب یار جنگ شاہ وردی خان کا لقب دیا گیا۔ بعض ازاں انہیں
سمسام الدولہ کا خطاب بھی دیا گیا. ان کا یہ دور حکومت 13 سالوں پر بھی تھا. غلام شاہ عباسی کلوڑوں نے اپنے دونوں بھائیوں کو معاف کر کے خطے کی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی. اس دور حکومت نے انہوں نے سندھ میں بے شمار تعمیراتی کام کرائے، جس کی وجہ سے سندھ کی تاریخ میں وہ سندھ کے شاہ جہاں کے لقب سے مشہور ہے. اچھا، ماشاءاللہ سندھ کی ترقی میں میاں غلام شاہ کے دور میں سندھ میں جو ترقی ہوئی، اور میں نے کہیں یہ بھی پڑھا تھا، سنا تھا کہ اریگیشن کا باقاعدگی سے سسٹم انہوں نے اسٹارٹ کرایا تھا. بالکل سر، بالکل سر. تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے حیدرآباد شہر جہاں ہم آج بیٹھے ہیں اس کو میاں غلام شاہ کلوڑوں نے آباد کیا. اس سے پہلے ایک نیرون کوٹ کے نام سے ہوتا تھا، لیکن بعد میں آ کے میاں غلام شاہ نے حیدرآباد شہر کو بسا کر اس میں اپنی رہائش گاہ کے لیے پکا قلعہ تعمیر کرایا. ابھی آپ جائیں گے حیدرآباد میں جہاں شاہی بازار ختم ہوتا ہے تو وہاں سے قلعہ شروع ہوتا ہے، پکا قلعہ. تو میں تو عرض کروں گا کہ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ریویورز کو آپ دکھائیں گے کچا قلعہ پکا قلعہ دونوں، اور جو میاں صاحب کی جہاں پہ مزار ہے اور کلوڑا ڈائناسٹی کے اور جو میاں سرفراز ہے، میاں نور محمد کلوڑ، یہ ہمیں ضرور دکھائیں گے. جبکہ تقریباً نصف میل کے مفاصلے پر چکنی مٹی سے کچا قلعہ تعمیر کرایا جو آج تک قائم ہے. اچھا، جس کو سندھ میں چیکی مٹی کہتے ہیں. اور اس کی دیوار دیکھیں، وہ میرے خیال میں تقریباً 6 سے 7 فٹ کے چوڑی ہے. یہ دونوں قلعے آج بھی حیدرآباد کی پہچان ہے. وہ اپنا پایہ تخت خدا آباد سے حیدرآباد لے آئے. پہلے آپ نے فرمایا تھا نا خدا آباد، تو پہلے انہوں نے اپنا جو تخت گاہ بنایا تھا وہ خدا آباد کو بنایا تھا، کلوڑا ڈائناسٹی جو دادو ضلع میں. ٹھٹے کے مقام پر انہوں نے شاہ بندر کی بندرگاہ تعمیر کروائی جو تجارتی سامان کی نقل و حمل سے کے بہترین ذریعہ بن گئی. آپ دیکھیں نا، شاہ بندر جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر ٹریڈ جو ہوتا تھا وہ شاہ بندر کے ذریعے ہوتا تھا، جو کہ غلام شاہ کا. جس طرح آج کل ہم کراچی پورٹ ہے، گوادر پورٹ ہے، بن قاسم ہے، تو اسی طرح اس وقت کا پورٹ جو ہے انہوں نے اس کو مطلب ڈی پورٹ کیا ہوگا یا کچھ. بالکل. میاں غلام شاہ کلوڑوں نے سندھ میں پہلی فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا. اچھا، ویلفیئر اسٹیٹ. ان کا ایک کارنامہ دریائے سندھ کا رخ موڑ کر سندھ کی بنجر زمین کو قابل کاشت بنانا تھا. جیسے آپ نے فرمایا تھا نا کہ انہوں نے اریگیشن سسٹم، ہاں بالکل، تو انہوں نے دریا کا رخ ہی موڑ دیا. بے زمین کسانوں کو چھوٹے قطع اراضی مفت تقسیم کیے گئے تاکہ وہ کاشتکاری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالیں. ماشاءاللہ، یہ تو بڑے ریفارمز ہیں جو آج کے سویلائز دور میں بھی ہم نہیں کر پا. بہت بڑا ریفارم تھا سر. رعایا پر ان کی استطاعت کے مطابق محصولات عائد کیے جاتے تھے. غلام شاہ کلوڑوں کو قلعے، مساجد اور بزرگوں کے مزارات کی تعمیر کا بہت شوق تھا. اب بزرگوں کے مزارات کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ میاں غلام شاہ کلوڑوں نے بنایا. شاید یہ ارلی نہ ہو جائے، جلدی نہ ہو جائے میرا سوال، میں آپ کو میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ میاں غلام شاہ کلوڑ کے جو ہیں وہ 6 یا 7 بھائی تھے، اور میاں غلام شاہ کی جو ماں ہیں وہ الگ مدر تھی، اور اس کو جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ان کی ماں کو دعا کی تھی. اس کا نام تھا مائی گلہ. اچھا، مائی گلہ. تو مائی گلہ نے جب دعا لینے گئی لطیف سائیں کے پاس تو انہوں نے ان کو دعا دی، اور روایت ہے کہ غلام شاہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد ان کی لطیف سائیں سے بہت عقیدت ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد ان کا مزار جو اتنا بڑا خوبصورت مزار ہے وہ انہوں نے اس زمانے کے بالکل. انہوں نے اپنے سابق دارالحکومت خدا آباد میں ایک خوبصورت مسجد اور بلند و بالا مقام پر میاں یار محمد کا مزار تعمیر کروایا. وہ مسجد خدا آباد کی آج بھی ایک فن تعمیر کا نمونہ ہے. جی بالکل، میں بڑی عالیشان مسجد بنی. اور ان کے دور میں سندھ علم کی روشنی سے منور ہے. ٹھٹا علم و فن کا گہوارہ تھا. صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کا شمار اسی دور کے علماء اور فضلاء میں ہوتا ہے. تو اگر وزیر صاحب میں آپ سے عرض کروں تو
ریفارمز کے دور میں شروع ہوئے جی ایڈوکیشن پہ بڑا کام ہوا جی سر اریگیشن سسٹم پہ کام ہوا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو مزار ہے یا جو خدا آباد کی مسجد ہے یا اس طرح کے اور جو کچا قلعہ پکا قلعہ کا آپ نے ذکر کیا اس کا مطلب کلچر نے بھی بڑا کام کیا تو سندھ کی جو ڈیولپمنٹ میں جو ٹرو لیڈرشپ والا رول جو ہے نا میاں صاحب نے اسی لیے سر آج ہم نے منتخب کیا ہے میاں غلام شاہ کلوڑو کہ میاں غلام شاہ کلوڑو نے سندھ کی ترقی میں بہت بڑا کام کیا ایک رفاہی مملکت قائم کی تو تاریخی طور پہ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارا مطلب جو اچھے جو حکمران تھے یا محسن تھے جو مطلب اچھے کانٹریبیوشن کام کیے وہ میاں غلام شاہ کلوڑ صاحب تھے بالکل سر ان کی وفات حیدرآباد شہر میں فالج کے مرض کی وجہ سے ہوئی ان کی تدفین حیدرآباد میں کی گئی سینٹرل جیل حیدرآباد کے سامنے ہیرآباد میں ان کا ایک پرشکوہ مزار ہے وہ بھی ہم ناظرین کو دکھائیں گے جن کے مطابق جس کے بالمقابل کلہوڑا کالونی واقع ہے جس میں ان کے خاندان کے افراد ہیں میں آپ کو گزارش کروں گا کہ یہ یہاں بتانے کی بجائے یہ باقی جو ہے ہمیں وہاں چل کے مزار پہ اور کچا قلعہ بتائیں وہاں جا کے ہمیں یہ بتائیں بھی تاریخ بھی اور آگے والی چیزیں کہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کا جو اریگیشن کا نظام تھا کوئی ایک عمرہ یا کوئی وزیر تھا جو افغانستان کا وہاں پہ اریگیشن میں بڑا اس کا کنٹریبیوشن تھا وہ ناراض ہو کے آ گیا تھا پناہ لی تھی میاں غلام شاہ کے پاس تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کی بھی جو قبر ہے وہیں پہ ہے بالکل تو ہم یہ چل کے وہاں پہ باقی ہمیں دکھائیں بھی اور بتائیں بھی چلیں ناظرین ہم آپ کو لے چلتے ہیں میاں غلام شاہ کلوڑو کے مزار پر اور ان کے جو دوسرے عزیز ہیں میاں نور محمد ہیں میاں سرفراز ہیں کچا قلعہ بھی دکھاتے ہیں پکا قلعہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا اور آپ کی رائے کے منتظر ہیں تھینک یو ویری مچ السلام علیکم ویورس میں ہوں بڈھل مہیشر اور میرے ساتھ میرے دوست ہیں وزیر میمون صاحب السلام علیکم ویورس اس وقت ہم موجود ہیں آن دا ٹامب آف دا میاں غلام نبی کلوڑو صاحب جو کہ کلوڑا ڈائنیسٹی کے لاسٹ رولر تھے اچھا میاں غلام نبی کلوڑو صاحب نے جو ہے وہ کوئی 1 سال کے قریب حکومت کی آخری حکمران ہے آخری حکمران کی اور ان کو بہت سے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو اندرونی بغاوتوں کو بھی اس نے فیس کیا اور ان کو کافی جو ہے ریزسٹ کیا کیونکہ سر کلوڑا خاندان کی جو حکمرانی رہی ہے وہ سندھ پہ تقریباً 83-84 سال حکمرانی رہی ہے تو نیچرلی ان کی مخالفتیں بھی ہوتی ہوں گی کئی حکمران اس میں بیچ میں آئے بھی ہیں تو یہ آخری حکمران تھا اور میرے خیال میں اس کی 1 سال حکومت رہی ہے سندھ جی ایسے ہی ہے اور ان کو جو لاسٹ ڈیفیٹ ملی وہ افغان جو رولر تھا احمد شاہ درانی تو انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کو ریزسٹ کیا کافی اور یہ نہیں کہ سرنڈر کر دیا اور پھر ان کو گرفتار کر کے بمبئی جو ہے جو آج کل ممبئی کہتے ہیں وہاں پہ ان کو قید کیا گیا اور رکھا گیا اور پھر آخر میں ان کی ڈیتھ بھی وہاں ہوئی ہاں سر اب دیکھیں نا اس کی جو مقبرہ بنایا گیا ہے یہ فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے اور اس میں ثقافتی رنگ ہیں اس میں کاشیگری ہے اس میں پرانی لکڑی دیکھیں یہ لکڑی دیکھیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اتنا بڑا کام کیا ہے اور میرے خیال میں اچھا اس جو مقبرے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 8 کونے ہیں 8 کونوں پر ہے اور میرے خیال میں ایسا ٹامب آپ کو شاید کہیں اور ہو لیکن میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے لیکن اس کا جو کام ہے بڈھل صاحب دیکھیں کیسا زبردست کام کیا ہے اس وقت کے کاریگروں کا یہ کمال ہے کمال کاریگری ہے سر اچھا یہ جو سر پورا مقبرہ بنا ہوا ہے یہ جو ابھی بھی ہم پنجاب میں سندھ میں یا پاکستان میں دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی بٹھے جو کچی اینٹیں بنتی ہیں اور ان کو پھر آگ میں وہ پکایا جاتا ہے اس برکس کے جو ہے نا یہ پورا کام اندر کیا ہوا ہے تو یہ بڑا کافی اور کلوڑا دور میں جس طرح آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو سندھ کے کلچر میں اس کی ترقی میں بھی کافی بڑا جو ہے وہ ان کا کلوڑا کا بہت بڑا رول ہے سر بہت بڑا رول ہے آپ دیکھیں غلام شاہ کلوڑو نے تو اس کو ثانی شاہجہان کہا جاتا ہے کیونکہ فن تعمیر کا ان کو بڑا شوق تھا حیدرآباد کا پکا قلعہ
حیدرآباد کا کچا قلعہ شاہ مکی کا والا جو جہاں اس کی مزار بھی ہے، اور اس کے علاوہ سندھ میں شاہ بندر کا جو بندر بنایا تھا جہاں व्यापार का सिलसिला होता था, बिजनेस चलता था, सी ट्रेड जहाँ से चलता था, वो भी गुलाम शाह कल्होड़ो ने इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा खुदाबाद की जो मस्जिद है वो भी सुना है कि बहुत ही अच्छी और शानदार मस्जिद है। तो ये बड़ा शौकीन था फ़न तमीर के हवाले से। वज़ीर साहब, हमारे व्यूअर्स को अगर आप बता सकें कि ये जो मियाँ गुलाम नबी कल्होड़ो साहब का टांब है किस लोकेशन पे हैदराबाद के कहाँ पे वक़ू है, ताकि कभी जो तारीख़ हिस्ट्री से दिलचस्पी रखने वाले दोस्त हैं उनको विज़िट कर सकें और ये देख सकें, तो उनको थोड़ा गाइड कर दीजिए। सर, जब हम हीराबाद से सेंट्रल जेल के साथ दीवार निकलती है जो जाती है हुर कैंप में, आगे जो है ख्वाजा कम्युनिटी की जो है कॉलोनी है, और यहाँ एक मशहूर आँखों की हॉस्पिटल भी है, उसके बिल्कुल साथ ये इसका मकबरा है। तो नाजरीन अगर आना चाहें तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि एक तारीख़ी मकाम है। तो सर ये मैं तो कहूँगा, और ये हीराबाद का पूरा इलाका पूरी टकरी पे मौजूद है। अच्छा, क्योंकि आप जब देखेंगे ना बारिश वगैरह पड़ती है तो यहाँ कोई पानी नहीं होता, पानी बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि हीराबाद से लेकर और पक्के किले तक के एंड तक वो एक पहाड़ी थी, तो ये भी एक पहाड़ी पे बना हुआ है। तो ये वाकई है हीराबाद। तो ये जो कॉलोनी जहाँ पे इसके सेंटर में ये मकबरा हमारा अगर कैमरा मैन दिखा सके, इर्द गिर्द में ये रेजिडेंशियल रहायशी इलाके, तो इसको क्या कल्होड़ा कॉलोनी कहते हैं अभी भी, मतलब उन कल्होड़ा रोड के उनके नाम से मंसूब है। अच्छा, इससे पहले वज़ीर साहब आपने ये बताया था कि हैदराबाद का जो कच्चा किला है या हैदराबाद शहर का जो बुनियाद रखा असल बुनियाद, बाकी तो इससे पहले कच्ची आबादी गाँव या उस तरह का नेहरू कोट होता था पहले सर हैदराबाद का नाम। तो गुलाम शाह कल्होड़ो ने जब हुकूमत संभाली उसके बाद उसका नाम हैदराबाद रखा। अब हैदराबाद के लिए भी बड़ी रवायत है कि हैदराबाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी हैदर करार कहते हैं, तो हैदर की वजह से उनसे मंसूब करके हैदराबाद रखा गया है। तो तारीख़ में कोई हैदराबाद शहर का नाम किसने रखा सर? इससे पहले मैंने अर्ज़ किया, इससे पहले इसको नेहरू कोट कहा जाता था। उसके बाद जब कल्होड़ो डेंसिटी आई तो गुलाम शाह कल्होड़ो ने इसका नाम जो है वो हैदराबाद, मतलब उनके दौर में, अगर इससे पहले था तो था या नहीं था तो, लेकिन इतना कॉमन नहीं था और नेहरू कोट से याद किया जाता। आपने ये जिक्र किया कि कच्चा किला हैदराबाद का और पक्का किला हैदराबाद का, वो भी कल्होड़ा डायनासिटी के दौर में बना। क्या हमारे व्यूअर्स को वो दिखाएंगे नहीं कि वो किस हाल में हैं और वो तामीर फ़न उस वक़्त क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, चलें फिर हम चलते हैं वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।